کربلا کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو، جہالتوں سے کربلا سمجھ میں نہیں آتا، کوئی چیز ہی سمجھ میں نہیں آتی جب تک ہمارا یوتھ، جب تک ہمارے لوگ اس جہالتوں سے نکل کے علم کی طرف نہیں جائیں گے نا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج 1000 چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ آج کے دور کے لیے تو امام علی کی سیئنگ کو اپنے گلے میں تعویذ بنا کے رکھ لوں۔ آج کے دور کی بات میں بہت احتیاط سے پڑھا، نام کچھ نہیں لوں گا، لیکن جملہ میرے غور سے سننا، یہ مولا علی کے جملے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے۔ آج کے دور میں اگر تم سروائیو کرنا چاہتے بامبے میں، آج کے دور میں اگر تم بامبے میں زندگی گزارنا چاہتے، میں بامبے اس لیے بول رہا کہ تم بامبے میں مدرس پڑھ رہا، اگر آج کے دور میں تم سروائیو کرنا چاہتے، رہنا چاہتے، ایگزسٹ رہنا چاہتے، تو جب تک علم نہیں آئے گا، مولا علی کا جملہ میرا جملہ نہیں، کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو کہ حکومت تمہاری محتاج ہو جائے۔ یہ شیعت کی پہچان ہے۔ شیعہ کو امام علی زمین پہ دیکھنا نہیں چاہ رہے، امام علی شیعت کو وہاں دیکھنا چاہ رہے۔ مولا علی سے لڑکے لڑکی دونوں کو بول رہا ہوں، مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے، غور سے سنو، مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کتنے قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ امام علی سے پوچھے کہ مولا یہ بتائیے کہ کتنے قسم، کتنی کوالٹی ہوتی ہے انسان کی، تو امام علی نے کہا 3 قسم ہوتی ہیں انسانوں کی۔ غور سے سنو، عجیب جملہ بولے مولا۔ راوی پوچھ رہا کہ مولا کتنے قسم کے انسان ہیں زمین کے اوپر؟ کہا 3 قسم کے۔ پوچھا کون؟ کہا ایک عالم ہے جو علم کو دیتا ہے، ایک طالب علم ہے جو علم کو لیتا ہے، اور ایک کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارتا ہے زمین کے اوپر۔ پلٹ کے کہا میرا شیعہ جو ہوگا، یا وہ عالم ہوگا جو علم کو دے گا، میرا شیعہ وہ ہوگا جو طالب علم ہوگا جو علم کو لے گا، میرا شیعہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی نہیں گزارے گا۔ کیوں؟ وائی؟ بیکاز امام علی چاہتے کہ تم یہاں رہو۔ میں یوتھ کو بول رہا ہمیشہ یہ ٹارگٹ رکھو کہ میں کمپنی کا CEO بنوں، میں کمپنی کا پریسیڈنٹ بنوں، تو تم کام کر سکو گے، کام کر سکو۔ دوستو، وہی انسان زندہ رہتا جو کام کرتا دنیا میں بھی۔ آپ انصاف سے بولو، آپ خالی گھر میں بیٹھے رہے، کوئی عزت ہے آپ کی؟ کوئی کام نہیں کرو گے، کچھ ارن نہیں کرو گے، کوئی عزت ملے گی؟ کیوں؟ کام کرو گے تو عزت ملے گی۔ اسی طرح جیسے دنیا کے کام کرو گے تو عزت ملے گی نا، امام کے لیے کام کرو گے تو عزت ملے گی، امام کے لیے بھی کام کرو گے تو عزت ملے گی۔ ان ساری چیزوں کے لیے علم کو حاصل کرو۔ میں علم پہ پوری تقریر نہیں کر رہا، میں خالی آپ کو بتا رہا کہ جب علم آ جائے گا نا، میں یوتھ کو بتا کہ اسکول جانا، ایگزامیشن کا زمانہ ہے، پڑھو، 90% لاؤ۔ اب میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا، علم سے کیا ملتا، پلیز غور سے سننا۔ 10 سال پہلے امریکہ میں ہیوسٹن ایک جگہ ہے، ٹیکسس، بہت بڑی جگہ ہے۔ ہیوسٹن ٹیکسس سے 200 میل کے فاصلے پہ ایک چھوٹا شہر ہے جس کا نام ہے سینٹ اینٹونیو۔ وہاں مجلس پڑھنے گیا، مجلس پڑھ کے واپس آ رہا تھا، 2 گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ میرے ساتھ ایک پروفیسر تھے جو گاڑی چلا رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، ہم لوگ آ رہے تھے۔ وہاں پہ انہوں نے، غور سے سنا، عجیب انٹرسٹنگ واقعہ ہے، علم کی بات آئی تو مجھے یاد آیا۔ اس نے پوچھا، وہ اپنی زندگی کا، اپنے ایک دوست کا واقعہ سنا رہا تھا مجھے۔ کہا مولانا آپ دیکھو کتنا علم کی وجہ سے کتنا فرق پڑتا اور شیعت کیسے پھیلتی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا یہاں پہ ایک ناسا، دنیا میں پوری دنیا کا جو سب سے بڑا ریسرچ سینٹر ہے امریکہ کا، وہ ہے ناسا، جہاں سے چاند پہ وہ راکٹ گیا تھا، جہاں پہ مارس، جوپیٹر، مارس، آسمانوں پہ جو راکٹ جا رہے وہ وہیں سے جا رہے۔ یہ فلوریڈا ایک شہر ہے امریکہ کا، وہاں پہ میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہ پیڈ دیکھا ہے جس جگہ سے اپولو 11 آسمانوں میں گیا، میں نے وہ جگہ دیکھی، وہ پیڈ دیکھا۔ اب سنو، وہ کہتا ہے کہ مولانا میرا ایک دوست، شیعہ دوست، اور اس کے ساتھ اس کے جو کولیگز تھے پڑھنے ساتھ کام کرنے والی، ایک یہودی لڑکی تھی، یہودی،
وہ دونوں ایک ہی جگہ کام کرتے تھے. وہ ایک الگ سینٹر میں ریسرچ کری تھی, ایک الگ سینٹر. اس نے کہا کہ جب کافی بریک ہوا تو میں کافی پینے کے لیے آفس کا جو پریمیسز ہوتے اس میں کافی شاپ تھی, میں کافی پینے کے لیے ٹیبل پہ آیا تو وہ لڑکی, یہودی لڑکی بھی آئی, وہ بھی آ کے بیٹھ گئی. ہم لوگ باتیں کرنے لگے اور میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب تھی. غور سے سنو, علم کیا ہے دیکھو, چھوٹی سی کتاب تھی. تو اس لڑکی نے پوچھا, اب میں کتاب پڑھا, اس نے پوچھا ڈو یو وانٹ کافی, تو اس نے کہا یس. اس نے کہا کہ اوکے آئی ول برنگ اٹ. یہ لڑکی اٹھی, یہودی لڑکی اٹھی, اپنے لیے اور اس کے لیے کافی لینے گئی. سامنے کاؤنٹر سے کافی لیا, کافی لا کے ٹیبل پہ رکھا. یہ جو شیعہ لڑکا تھا, ریسرچ اسکالر تھا, یہ چھوٹی سی بک ہے وہ پڑھ رہا تھا. تو اس نے کیجولی پوچھا اس لڑکی نے, یہودی لڑکی نے, کہ واٹ آر یو ریڈنگ, کیا پڑھ رہے تم؟ تو اس نے کہا ایک سپلیکیشن ہے, ایک دعا, سپلیکیشن ہے دعا, میں دعا پڑھ رہا. اس نے پوچھا کیا دعا پڑھ رہے, کون سی دعا پڑھ رہے؟ تو وہ چوتھے امام کی دعا پڑھ رہا تھا, صحیفہ سجادیہ والی ایک دعا. آپ دیکھو دعا کے جملے کیا ہیں. دعا میں وہ, اس نے پوچھا کیا, انہیں بڑی کیجول بات ہو رہی, بالکل نارمل بات ہو رہی. اس نے کہا کون سی دعا, اس کو معلوم ہی نہیں چوتھے امام کون ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ امام کون ہے, ان کا ہمارا فرقہ کیا ہے. اس نے پوچھا کہ کیا دعا پڑھ رہے, تو اس نے کہا کہ ہمارے امام نے ایک دعا بتائی, وہ دعا. اس نے کہا کیا ورڈز کیا ہے, الفاظ کیا ہے. تو اب سنو چوتھے امام کیا بولے. اس نے, اس شیعہ لڑکے نے کہا کہ میرا امام اللہ سے جب پرے کرتے, اللہ سے جب دعا مانگتے تو وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہے. پوچھا کیا ورڈز استعمال کیا, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں یہ دعا پڑھا, میرا امام کہہ رہا کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے میری دعا پوری کر دے. ارے یار, اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے, تو میری آواز کو سن لے, میری دعا کو. بس یہ کہا اندھیروں کا وزن. آپ کو معلوم ہے اندھیرے کا بھی وزن ہے, لائٹ کا بھی وزن ہے, اندھیرے کا بھی وزن ہے. یہ وہی بتا سکتا جو اس علم سے واقف ہے. انہوں نے کہا کہ اندھیروں کے وزن کو جاننے والے تو میری دعا کو قبول کرے. وہ لڑکی کافی پیتے پیتے رکھ دی نیچے, رکھ کے کہا کین یو ریپیٹ اگین, ایک دفعہ پھر بولو, کیا بولا تم نے؟ اس نے کہا کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے تو میری دعا کو قبول کر لے. تو کہا یہ کس نے کہا؟ کہا جو پروفٹ ہے ہمارے رسول, ان کے چوتھے نائب نے کہا. کہا کب کہا؟ کہا 1400 سال پہلے کہا, 1400 ایئرس پہلے. اس نے کافی آفی رکھ کے کہا 1400 سال پہلے یہ جملے بولے؟ تو اس نے کہا ہاں 1400 سال پہلے. اس نے کہا آج ہمارا 5 یا 6 سال سے ریسرچ اسی پہ ہے کہ جب ہم راکٹ روشنی میں اوپر بھیجتے ہیں دن کے اجالے میں, تو آسمان پہ جو راکٹ جاتا ہے وہ ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ کیلکولیٹر, جتنا ہم کیلکولیشن ہوتا اس پہ پورا اترتا. لیکن جب رات کے اندھیرے میں ہم بھیجتے ہیں تو ہمارا کیلکولیشن اوپر نیچے ہو رہا. ہم ریسرچ صرف یہ کر رہے کہ دن میں تو صحیح جا رہا, رات میں کیوں رک رک کے جا رہا. تو اب پتا چلا کہ وزن رات کے اندھیرے میں بھی ہے. تو اس نے کہا یہ 1400 سال پہلے کا. He said yes, 1400 years. تو کہا آج ہمارا ریسرچ 1400 سال کے بعد ہو رہا, کسی نے 1400 سال پہلے اللہ سے کہا کہ تو اندھیرے کا وزن جاننے والا ہے. ان کو کیسے معلوم تھا کہ اندھیرے کا؟ اس نے پوچھا کیا یہ ریسرچ اسکالر تھے؟ کہا یہ نہیں تھے, ان کی زندگی پہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا, میرے یوتھ کو بول رہا, گوونڈی کے, یو جسٹ ٹیل می, آپ بولو مجھے کہ اگر یہ جاہل, اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لڑکی نے اسلام کو ریسرچ کیا, یہودی مذہب کی ریسرچ کیا, اسلام پہ ریسرچ کر کے وہ مسلمان ہوئی. پھر مسلمان ہوئے تو اس نے صحیفہ کاملہ دیا اور نہج البلاغہ اس کو دیا. یہ 2 امپورٹنٹ بکس اس کو دیے, کہا یہ پڑھو. جب پڑھنے کے بعد اس نہج البلاغہ میں امام علی کا ایک خطبہ ہے کہ جو دنیا کا کریشن کے اوپر, خلقت دنیا کے اوپر, تو اس نے کہا بابا یہ بولو, یہ جو بھی بتا رہا
کیا یہی خالق ہے؟ میں ایک بات بولوں، جب اس نے کہا تو انہوں نے کہا نو، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں لیٹ می کلیئر، ہمارا عقیدہ امام علی بندہ ہے، وہ خالق ہے۔ علی بندہ ہے اور اللہ اللہ ہے، یہ بندہ بندہ ہے۔ کبھی اس عقیدے کو نہیں رکھنا۔ یہ مولا کو خوش کرنے کی بات نہیں ہے، مولا کو ناراض کرنے کی بات ہے۔ مولا علی بندہ ہے اور وہ خدا ہے۔ تو اس نے وہ یہودی لڑکی نے پوچھا کہ یہ تو ایسا بتا رہے جو کریشن پورا بتا رہے، کہا ان کے صدقے میں دنیا کو بنایا اللہ نے۔ تو اب میں آپ سے یہ، اس کے بعد وہ شیعہ ہو گئی۔ یہودی لڑکی کا شیعہ ہونا، مذہب حقہ کو ماننا، اگر جاہل رہتے تو بتا سکتے تھے؟ آپ بولو، جاہل رہتا یہ تو امام علی کی ولایت بتا سکتا تھا۔ اسی لیے میں ریکویسٹ کر رہا میرے یوتھ کو، آپ یہ مت سمجھو کہ میں گوونڈی میں صرف علم پہ بولتا ہوں، پوری دنیا میں بولتا ہوں، اس لیے کہ افسوس کرتا ہوں۔ میں چاہتا کہ ہر ہماری شیعہ کمیونٹی کا ہر لڑکا لڑکی آج سے سٹارٹ کرو، کم از کم 10 سال میں پورے صاحب اس لیے علم ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ ہماری میراث ہے، کسی اور کی میراث نہیں۔ ہم جاہلوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔